ہیں بیگم ان کی جو بھی ایوری ڈے بیسس پہ جو اپنے بیہیویئر کی تھرو یا رومانٹک ان کی جو فیلنگس ہیں ان کو اس طرح سے پورا نہیں کر پاتی جو ان کی جبلت چاہتی ہے، تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں، دوستوں میں بیٹھتے ہیں، اور جس طرح کی زبان و بیان ہے وہ میرا مشاہدہ ہے۔ ایون میں نے ایسا کوئی کیریکٹر اپنے گھر میں یا اپنے اطراف میں نہیں دیکھا، لیکن جنرلی وہ کردار جو بکا بھائی کا کردار تھا اس میں وہ کئی لوگوں کا مجموعہ تھا، وہ صرف ایک کردار نہیں تھا۔ پھر اس میں منی میاں کا جو کیریکٹر تھا ان کے بیٹے کا، اور اسی دوران میں بتاتی ہوں کہ جو والد صاحب ہیں اپنی اسی اڑان میں مصروف ہیں اور نئے آسماں تلاش کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں، اور وہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، ٹین ایجر ہو رہا ہے، اس کی بھی مسیں بھیگ رہی ہیں، اور اس کے اندر بھی ایک خواہشوں کا طوفان ہے جو ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور اس دوران میں اس کے لیے محلے کی ذمہ داری بھی آ جاتی ہے، ماسی بھی آ جاتی ہے، لیکن اختتام اس پر ہوتا ہے کہ وہ اینڈ ہوتے ہیں ایک ہی لڑکی پہ کہ والد صاحب جو بکا جی ہیں وہ بھی حلوہ اور بیگم کی فائل چراتے ہیں، اور بیٹا بھی حلوہ، انڈوں کا حلوہ جو امی جان بناتی ہیں اسے وہ لے جاتے ہیں اس کے لیے، اور اینڈ وہاں پر ہوتا ہے۔ تو وہ مجھے یہ تھا کہ مجھے اپنے نیچر سے بڑا قریب رکھا وہ جو میں نے اینڈ کیا وہاں پر۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر انسان اتنی بڑی غلطی کر لیتا ہے تو وہ پھر ایک دوسرے کو فیس نہیں کر سکتے، اور منی میاں کا کردار وہی کردار تھا کہ اس کے بعد ان کو کسی نے نہیں دیکھا، اور میری ایکسپیکٹیشن دنیا کے ساتھ یہی ہوتی ہے کہ جب اتنی بڑی غلطی ہو جائے کہ جہاں شرمندگی کے باعث ہم اپنی پلکیں بھی نہ اٹھا سکیں تو یہی ہونا چاہیے۔ اب جب میں واپس آئی ہوں تو کچھ نظمیں ہیں یا نثر پارے ہیں اور کہانیاں ہیں۔ ایک بہت اچھی کہانی مجھے لگتی ہے جو میں نے فیس بک پہ بھی ڈالی ہے، حقیقت منتظر۔ ایک روحانی سی کیفیت ہے اس میں، ایک روحانی کیفیت کے ساتھ ساتھ خود کلامی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کہاں جا رہا ہے، ہماری اصل کیا ہے۔ تو وہ جیسے ایک کہانی شروع ہوتی ہے، حقیقت اس عبادت کے ساتھ ہوتی ہے، اس میں ایک خود کلامی میں وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی واپسی کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ صرف سمجھنے کی اس میں بات اتنی ہے کہ اس کی واپسی کا سفر شروع ہو گیا ہے، وہ اپنی پوری زندگی کا وہاں ایک حقیقت کے ساتھ احاطہ کرتا ہے، اور جو آخر میں لائی ہوں کہ اس کی انگشت شہادت جو ہے ضمیر رخ ہو گئی، تو ساری کہانی انہی پیدائش سے لے کر موت تک کا مرحلہ طے ہو گیا، اور اس وقت وہ مجھے بہت پسند ہے۔ ایک اور کہانی ابھی میں نے لکھی ہے ساحر اور تمنا کے حوالے سے، ایک مکالمہ، اور آخری مراحل میں ہے وہ، اور وہ مجھے بہت پسند ہے کیونکہ اس میں بھی مکالمہ زندگی کے بارے میں ہے کہ ایک زندگی کی ابتدا، آغاز، اور ایک زندگی کی انتہا، یہ ہے۔ پھر ابھی ریسنٹلی ایک اور نثر پارہ میں نے پوسٹ کیا تھا، تم سوچتے ہو گے، وہ میری دل کی آواز ہے۔ تتلی میری فیوریٹ ہے، چھوٹی سی مختصر سی نظم ہے، میری فیوریٹ ہے تتلی، اور میں آپ کو سناؤں گی بھی۔ باقی سب کہانیاں ہیں جو میں بڑے دل سے لکھتی ہوں، حقیقت پسند رائٹر ہوں جیسا کہ میں نے کہا۔ اور ایک اور مجھے پرانا افسانہ یاد آیا ہے، میرا خیال ہے 1983 میں وہ شائع ہوا تھا، رنگ ہنا تھا۔ اس کہانی کا ایک پورشن جو ہے وہ میرا اپنا بچپن ہے، اس میں جو کچھ میں نے لکھا وہ سچائیوں پہ محیط ہے، اور مجھے اب تک یاد ہے کہ میری والدہ مرحومہ نے اس وقت وہ بہت روئی تھی وہ پڑھ کر، اور مجھے کہتی تھی تم صرف 3 سال کی بچی تھی اس وقت جب یہ حادثے پیش آئے تھے، اور مجھے بہت دکھ ہوا کہ تمہیں یاد بھی ہیں اور تمہاری شخصیت کا حصہ بھی بن گئے ہیں۔ اور غلط میں یہاں پہ چلتے ہوئے بتاؤں کہ میرا جو پس منظر ہے وہ ادبی ہی ہے، گو کہ پروفیشنل بیک گراؤنڈ میرے نانا نانی، میری امی بہت پروفیشنل تھے، سب ڈاکٹر تھے، میری نانا اور نانی فزیشین اور سرجن تھے، میری والدہ فزیشین بھی تھیں اور سرجن بھی تھیں، اور یہ سب بہت اچھے رائٹر بھی تھے، شاعر بھی تھے، اور جتنی خوبصورت اردو لکھتے تھے اتنی ہی خوبصورت انگلش بھی یہ لکھتے تھے۔ تو یہ جو جینز ہیں میرے اندر وہیں سے ٹریول کر کے آئے لکھنے کے۔ اور ایک بہت اس کے علاوہ ایک اور آپ کو بات بتاؤں، میرے والد کے خاندان کو میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ صرف بیوروکریٹس کا خاندان ہے، چونکہ میرے دادا مدراس کے گورنر تھے، پہلے مسلمان گورنر، اور میری پوری فیملی بھی جو ہے پالیٹکس میں اور کہیں نہ کہیں کسی نے صنعت و حرفت میں اور مختلف جگہوں میں انوالو ہے۔ اگر نام جب میں لینے لگوں تو بہت سے نام آئیں گے، میرے تایا عثمان علی اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے، میرے پھوپھا فارن منسٹر تھے بھٹو صاحب کے دور میں،
ہیں عزیز احمد صاحب. تو فیملی یہاں پر بھی اور انڈیا میں بھی اسی طرح اسٹیبلش ہے. لیکن جب میں ماسٹرز کر رہی تھی تو اس وقت ایک چیز ڈسکور ہوئی کہ میں نے ناصر گھٹالہ کا نام اس میں دیکھا. تو میں اپنے ڈیڈی کے پاس آئی اور میں نے پوچھا کہ یہ ناصر گھٹالہ کون ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کے کزن ہوتے تھے. تو اردو کا جو پہلا اخبار تھا وہ ناصر گھٹالہ نے نکالا, جو میرے والد کے کزن تھے, یعنی کہ میرے دادا کے بھتیجے. تو کہیں نہ کہیں ہمارے فیملی کا حصہ اردو ادب میں والد صاحب کی طرف سے بھی ہے. تو یہ سب چیزیں مل کر یہاں پر آئیں, افسانے لکھنے لگے, اور جو مجھے کہانیاں اچھی لگتی ہیں اس کو تعریف سند دوسری جانب سے بھی مجھے ملی. تو اس کا مطلب ہے اپنی کہانیوں کے لیے میرا تجزیہ کچھ برا نہیں ہے. تتلی, جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ تتلی میں آپ کو سناؤں گی. تو یہ چھوٹی سی مختصر سی نظم یا نثر پارہ, میں نثر پارہ کہتی ہوں, اسے لوگ نظم قرار دیتے ہیں, تو میں نے سوچا زیادہ حجت نہیں کرنی چاہیے. تو تتلی آپ کی نظر. اس دست پستہ شہر میں, اس دست پستہ شہر میں بے ردائی کی تشہیر پر میں خدا, انسان اور کائنات کی مثلث کو جوڑتی ہوں. اس دست پستہ شہر میں بے ردائی کی تشہیر پر میں خدا, انسان اور کائنات کی مثلث کو جوڑتی ہوں. اسرار کے جزیروں میں, ادراک کے سلسلوں میں, لیل السفر کے سنگلاخ راستوں کا حصار, پابا گل جھکی لرزاں نظریں, اختیار کی بے اختیاری, مسکراہٹوں کی شرمساری, اور اندھیر راستوں پہ دوڑتی میں اس مثلث کو کھوجتی ہوں کہ جہاں, اور اندھیر راستوں پہ دوڑتی میں اس مثلث کو کھوجتی ہوں کہ جہاں میرے وجود کا آخری پنکھ ٹکا ہے. بہت اچھی, شکریہ. بہت شکریہ آپ کا.